بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، اور یہ بڑا ہی آزمائی ہوئی چیز ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی حاجت پوری نہ ہو تو رباب کے اس بچے کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ جناب علی اصغر کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ بی بی رباب کے دونوں بچے، بی بی سکینہ ہو یا جناب علی اصغر، یہ دونوں دعاؤں کے لیے بہترین واسطہ ہے۔ ہر معصوم کا واسطہ بہترین ہوتا، لیکن یہ دو بچوں کا واسطہ، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کا ذکر کے لیے، شہزادے کے ذکر کے لیے، جناب علی اصغر کے ذکر کے لیے ہر معصوم نے خواہش کی، ہر معصوم نے۔ چوتھے امام کا وہ مشہور جملہ منہال کو، کہ جب آپ نے کہا کہ کیا مولا آپ راضی ہیں کوفے میں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے، امام نے کچھ نہیں۔ پھر پوچھا تو امام نے سر کو اٹھا کے کہا یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ چوتھا امام نے کسی کو یاد نہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ امام نے دوسروں کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی شہادت۔ ایون زمانے کے امام کے بارے میں ملاقات امام کا واقعہ ہے، ایک ذاکر نے پوچھا تھا مولا سے، عرفے کا واقعہ ہے، تو امام نے کس کا ذکر کرے؟ امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کرو، مولا حسین کا۔ اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام، مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ کرو، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو۔ یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا کی، کہ اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو گیا۔ تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو، اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا۔ اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ دوستو، اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ، چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں۔ میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو، چھوٹا رکھو کوئی مشکل نہیں، لیکن گھر میں جھولا رکھو، ایک یاد ہے۔ اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرتے، شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے آپ دعا کرو، ہاتھوں میں بلند کرو اور اس دعا میں۔ شہزادے کے بارے میں اور یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، جناب صغرا کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے۔ شہزادی زینب نے مولا حسین سے پوچھا تھا کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن صحیح ہو جائے گی، آپ لے لیں ساتھ۔ تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد کو، کوئی میرے نانا جیسا ہے، کوئی میرے بابا جیسا ہے۔ شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ تھے، اتنے حسین تھے، نیچرلی مولا کی شبیہ، اتنے جھنڈولے والے بال، کلی ہیئرز، بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا۔ سبھی بچے حسین تھے، لیکن شہزادے کے بارے میں ہے کہ شبیہ مولا کائنات تھے۔ آپ سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا ہوگا، اتنا حسین یہ بچہ۔ اور میں بار بار کہہ رہا، اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادے کی، کوئی حاجت ہونا، یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی۔ جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کرتے نا، مولا عباس کی حاضری مان، اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کرو۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھو۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ امیگریشن کا پرابلم تھا، امریکہ کا ہے، اس کو واپس جانا تھا، ایلیگل ہو گیا تھا، اس نے یہ منت مانگی تھی اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ پڑھی۔ یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے فقہ جعفری کی، اتنی ریکمنڈڈ ہے کہ اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی۔ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کرتے ہیں۔ کسی نماز میں ایسا گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، 15-20 منٹ کی نماز ہے۔ یہ گولڈ کی مائن ہے۔ اس کے ساتھ جناب علی اصغر کی نظر،
میں نماز جعفر طیارہ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز، بہت ہی ریکمنڈ، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر جو یہ نماز نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مصلے سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری ہو. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے.